شمسہ کیا کہتی ہے؟ اب کچھ نہیں کہتی، بہت کچھ کہہ چکی ہے، مگر اس وقت میں نے سنا ہی نہیں تھا شاہ صاحب، میرے کان بند تھے۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ گے فیضان؟ آپ سن لیں گے شاہ صاحب، وعدہ کریں آپ سن لیں گے۔ آپ مجھے ذلیل کریں گے، خوب ذلیل کریں گے شاہ صاحب۔ آپ لوگوں نے، آپ نے اور اکرام نے میری بیوی کی عزت بچائی۔ وہ پاک باز عورت ہے، ایک شرابی، ایک بدکار انسان ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کہ میں اس پر ہر الزام لگانا چاہتا تھا، ہر طرح اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، میں اس پر کبھی بدکاری کا الزام نہیں لگا سکا۔ اتنی ہی پاکیزہ ہے وہ۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایسے نیک انسان کا خون ہے کہ اس کی بے حرمتی پر اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شکریہ فیضان، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر فیضان جذبات میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے میرے ان جملوں پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ بولا، برے لوگوں کا ساتھ رہا میرا، اچھائی پہ نظر ہی نہ گئی۔ یہ بڑا دربار ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں جگہ بلا وجہ نہیں ملی ہے، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ فیضان ڈرتے ہوئے بولا، ابا کیوں رو رہے ہیں؟ شمسہ کے بڑے بیٹے نے منہ بسورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹے، اب یہ ہمیشہ ہنسیں گے۔ اکرام، میں نے دور سے گزرتے ہوئے اکرام کو آواز دی۔ جی بھائی۔ اکرام قریب آ گیا، اس نے جان بوجھ کر میرا نام لینے سے گریز کیا، ورنہ وہ مجھے خالی بھائی بھی کبھی نہ کہتا تھا۔ بچوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دو۔ جی۔ اکرام بچوں کو لے کر چلا گیا۔ فیضان نے پھر گردن خم کر لی، کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر بولا، میں سہارنپور میں رہتا تھا، ماں باپ مر چکے تھے، 4 بھائی تھے ہم لوگ، 3 شادی شدہ تھے، میں سب سے چھوٹا تھا، بھائیوں کے رحم و کرم پر تھا، بھائی مجھ سے بے نیاز تھے، احساس محرومی نے مجھے میرے دوستوں کا راہی بنا دیا تھا، برائی کی طرف قدم بڑھاؤ تو دوستوں کی کمی نہیں ہوتی، بہت سے دوست مل گئے، بلکہ بہت برے دوست مل گئے مجھے، بھاوجیں ہر طرح ذلیل کرتی رہتی تھیں۔ میں نے ایک دن بڑی بھابھی سے کہا، بھابھی میری شادی کر دیں۔ خوب، بیوی کو کہاں رکھو گے؟ یہ گھر میرا نہیں ہے کیا؟ آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں؟ صاف صاف سنو گے؟ بھابھی بہت تیز ترار تھیں۔ اب تو سننا بہت ضروری ہے، میں نے بھی بھاری لہجے میں کہا۔ کتنے عرصے سے کھا رہے ہو ہمارے سر پر؟ کیا خرچ ہے تمہارا؟ میرا خرچ تو بڑے بھیا اٹھاتے ہیں، کچھ شرم آئی ہے کبھی؟ آخر کیوں؟ سنو فیضان، غور سے سنو، تمہارے تینوں بھائیوں میں سے کوئی تمہارا خرچ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیوں اٹھائیں وہ تمہارا خرچ؟ جوان ہو، تندرست ہو، یہ بات ہم سب کے درمیان ہو چکی ہے، اس مکان میں تمہارا حصہ تھا، آج تک تمہارا خرچ اس میں سے ہی اٹھایا جا رہا ہے، وہ حساب بھی برابر ہو چکا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بھابھی کی بات مجھے بہت بری لگی، مگر میں اس بات پر ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں نے سنجیدگی سے سوچا، واقعی میں بہت پست ہو گیا ہوں، میں نے ایک دم خود کو بدل دیا، نوکری کی، دوسرے کام کرنے لگا، کافی چالاک تھا میں، پیسے کمانا مشکل نہ ہوا، میں نے اپنی حیثیت بدل لی، بھائی بھی خوش تھے، بھاوجیں بھی مطمئن تھیں، میں انہیں بھی بہت کچھ دیتا رہتا تھا، پرانے دوستوں کو چھوڑ کر، ہر بری عادت کو چھوڑ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں سب کو برداشت کر رہا تھا، ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا میں۔ پھر میں نے شمسہ کو دیکھا، یہ لوگ نئے نئے ہمارے محلے میں آ کر رہ رہے تھے، شمسہ مجھے بھا گئی۔ اس کے والد صاحب کا نام محفوظ احمد تھا، ایک اور صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے جن کا نام ریاض احمد تھا، کس قدر پریشان حال لوگ تھے وہ لوگ، مگر شریف تھے۔ بڑی آرزوؤں کے ساتھ میں نے اپنی بھابھیوں کو شمسہ کے گھر رشتہ لے کر بھیجا، وہاں سے جواب ملا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے، میں انتظار کرتا رہا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک بار پھر میں نے بھابھیوں سے کہا تو میری منجلی بھابھی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا، بیکار ہے فیضان، تمہاری شہرت دور دور تک ہے، کون جان بوجھ کر مکھی نگلے گا۔ اب میں ٹھیک ہو چکا ہوں بھابھی۔ ٹھیک ہو چکے ہو، دیکھ لینا، جو جواب ملے گا دیکھ لینا، اگر ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا بھابھی، کہا نا، خود دیکھ لینا۔ میری بھابھی دوبارہ محفوظ احمد کے گھر گئیں، مگر جواب واقعی منجلی بھابھی کے خیال کے مطابق تھا۔ محفوظ احمد صاحب نے کہا کہ تصدیق کرنے سے پتہ چلا ہے کہ لڑکے کا چال چلن اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بھابھیوں نے میرا خوب مذاق اڑایا اور میں جل کر کباب ہو گیا۔ میں خود ان لوگوں سے ملا، اپنا نام بتا کر میں نے کہا، بے شک میں نے کچھ وقت غلط لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب میں محنت کر کے روزی کما رہا ہوں، میری ذات سے انہیں یا ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مگر شمسہ کے ماموں نے صاف انکار کر دیا، میری منت سماجت پر بھی کوئی توجہ نہیں دی، اور میرا دماغ پھر الٹ گیا۔
میں نے شمسا کو اپنے چند دوستوں کی مدد سے اغوا کر لیا اور اسے لے کے سہارنپور سے دہلی آ گیا، پھر الہ آباد پہنچا اور وہاں اس سے نکاح کر لیا، مگر ان لوگوں کی ضد نے مجھے پھر انہی راستوں پہ لا ڈالا تھا۔ اس کے بعد میں شمسا سے انصاف نہیں کر سکا، اسے دیکھ کر مجھے اپنی توہین کا احساس ہوتا تھا، لیکن شمسا۔ فیضان خاموش ہو گیا۔ یہ میرے گھر کی کہانی تھی، ان سب کی کہانی بھی جن کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ بہت دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر تجسس نے سر ابھارا۔ میں نے کہا، شمسا کے والدین پھر تو نہیں ملے فیضان؟ میں تو اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ملا، ان بیچاروں سے کیا ملتا؟ تمہارا خاندان سہارنپور ہی میں آباد ہے؟ ہاں، وہیں پیدا ہوئے ہم لوگ، دادا پردادا بھی وہیں کے ہیں۔ اور شمسا کے اہل خاندان؟ وہ کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے تھے، فیضان نے جواب دیا۔ فیضان کو کریت کر میں اس دور کا تعین کرنے لگا جب ماموں ریاض مجھے تھانے میں ملے تھے اور انہوں نے مجھے شمسا کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ پتہ چلانا چاہتا تھا کہ کیا وہ لوگ ابھی تک وہیں رہتے ہیں۔ فیضان اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکا، البتہ میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ دوسرا دن عرضیوں کا دن تھا۔ 2 دنوں کے لیے تیاریاں ہوتی تھیں، خاص خیال رکھا جاتا تھا، باقی دن عام ہوتے تھے۔ حالانکہ خانقاہ کے عقیدت مند عام دنوں میں بھی آتے جاتے رہتے تھے، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن وہ عام دنوں میں اس جھوٹی قبر پہ نہیں جا سکتے تھے۔ بس منگل کو عرضیوں کے لیے اور جمعرات کو ان کے جواب کے لیے وہ اندر جاتے تھے۔ اس ڈھونگ پر میرا دل لرزتا رہتا تھا، مگر یہ میں نے نہیں رچایا تھا، اس کا سلسلہ تو بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جس نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا وہ تو مرتبہ پا چکا تھا اور بڑائی حاصل کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہم لکیر پیٹ رہے تھے۔ ایک بار اکرام سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے بہت سہارا دیا تھا۔ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں اکرام، کیا یہ بہتر ہے؟ کیا مسعود بھیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب فریب ہے، نہ یہ کسی کا مزار ہے اور نہ اس کی کوئی اور اہمیت۔ لوگ اس کے بارے میں توقعات لے کر آتے ہیں اور ہم انہیں جھوٹے سہارے دیتے ہیں۔ وہ سہارے جھوٹے تو نہیں ہوتے بھیا، انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ جو کچھ آپ جانتے ہیں انہیں بتا دیتے ہیں۔ سبھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ خانقاہ میں آئے ہیں ضرورت مندوں کو سب کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے یہاں آنے سے تو فریب کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور حاجت مندوں کی اصل ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ بھیا، یہ کم ہے کہ لوگوں کو ڈاکو سنتو خان سے نجات مل گئی ہے؟ آپ خود بتائیں، کیا یہ گناہ ہے؟ مگر وہ ایک جھوٹی آس لے کر آتے ہیں، اس کے برعکس اگر وہ عام حیثیت سے آتے تو؟ یہ ایک دکان حکمت ہے بھیا، آپ کسی بھی جگہ یہ دکان کھول لیتے، اس کی حیثیت اس سے الگ نہ ہوتی۔ وہاں پھر لوگ کھل کر دل کی وہ بات نہ بتاتے۔ روحانی تعلق کچھ اور ہوتا ہے اور کسی اپنے جیسے سے دل کی بات کر لینے کا مسئلہ کچھ اور۔ ہمیں اس فریب سے روزی حاصل ہوتی ہے، یہاں وہی کچھ لے کر آتا ہے جو فائدہ حاصل کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اس طرح بہت سوں کو رزق حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ عرضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور میں انہیں لکھتا رہا۔ معمول میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن بدھ کی رات میرے لیے بڑی کٹھن تھی۔ اس رات مجھے شدید کرب سے گزرنا پڑا۔ عموماً ہر عرضی کے لیے مراقبہ کرتا تھا اور میری رہنمائی ہو جاتی تھی، لیکن اس رات کچھ نہ ہوا۔ سپاٹ اور سنسان رات، میرے تمام رابطے ٹوٹ گئے تھے، مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا اور میرا دل پنکھے کی طرح لرزنے لگا۔ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، خاموشی کا احساس دلایا جا رہا ہے، نافرمانی کا مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ وہی ہوا نا جس کا خدشہ تھا، آخر وہی ہو گیا۔ میں بار بار کوشش کرتا رہا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، دل و دماغ سن ہو گئے تھے، ہر احساس ختم ہو گیا تھا۔ معمولات جاری ہو گئے، شمسا کے بچے میرے پاس آ گئے، ان میں سے واقعی ایک میرا ہمشکل تھا۔ میرا بچپن بالکل ہی ایسا تھا، اور میں کیا کروں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ میرے پاس ہے، میری رہائش گاہ میں ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ میں اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا بھائی اس کے اتنا قریب ہوں، اور میں نے دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھی تھی کہ کہیں محبت اود کر نہ آ جائے اور کہیں سب کچھ نہ کھو بیٹھوں۔ اور کیا کروں؟ معمول جاری رکھنا تھا، عرضیوں کے جواب لکھے، جو سمجھ میں آیا لکھتا رہا۔ شام کو یہ سارے جواب ضرورت مندوں کو پہنچا دیے گئے۔ طریقہ وہی تھا جو نادر حسین نے ایجاد کیا تھا۔ پھر شمسا کی آواز سنائی دی، سائیں بابا، ولی تیرے صدقے واری، بگڑی بن گئی میری تیری دعا سے، میرا گھر والا ٹھیک ہو گیا۔
تیرے خزانے وسیع ہیں ولی، تیرے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، ہم ہوس کے بندے ہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا۔ گھر بچھڑ گیا ہے میرا، ماں باپ بھائی سب ہیں ولی، دل تڑپتا ہے ان کے لیے۔ بگڑی بنا دے سائیں، ایک بار ملا دے سب سے، ایک بار صورت دکھا دے، تیرے واری ولی، تیرے صدقے جاؤں، تیرے صدقے سائیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، میں شمسہ کا کرب محسوس کر رہا تھا، اس کے دل کی چیخیں سن رہا تھا۔ پھر وہ چلی گئی، میرا ذہنی سکوت ختم نہیں ہوا تھا۔ ملاقاتیوں کا وقت ختم ہو گیا۔ شام کو باہر نکلا تو فیضان سے ملاقات ہو گئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تھا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے فیضان؟ کچھ نہیں شاہ صاحب، میں یوں ہی قدموں میں بیٹھنے چلا آیا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کہو، میں نے کہا۔ شاہ صاحب بہت دن ہو گئے ہیں مزار کی روٹیاں کھاتے ہوئے، کوئی تکلیف ہے؟ ہاں بتاؤ۔ شاہ صاحب یہاں مجھے غیرت کا درس ملا ہے، یہاں میری کھوئی ہوئی انسانیت مجھے واپس ملی ہے۔ شاہ صاحب کچھ کرنا چاہتا ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں، ہاتھ پاؤں باندھ کر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں سے جانے کے خواہش مند ہو؟ یہاں جو سکون مجھے حاصل ہوا ہے، مجھے شاید اس دنیا میں کہیں اور نہ ملے۔ میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ دراصل باہر محنت کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، اتنا کر لوں کہ بیوی بچوں کو لے کر اس شہر سے چلا جاؤں، اس وقت تک ہمارے یہاں رہنے کی اجازت مل جائے۔ میں بس یہی چاہتا ہوں۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں شاہ صاحب، میرے دل میں خود یہ خیال آیا ہے۔ اور تو کوئی بات نہیں؟ نہیں شاہ صاحب۔ تو پھر اس وقت تک یہاں رہو جب تک میں تمہیں جانے کی اجازت نہ دے دوں۔ تمہارے یہاں رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی احساس ذہن پہ طاری نہ کرو۔ ہاں ممکن ہو سکے تو 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو۔ بہتر ہے شاہ صاحب، یہ میری درخواست ہے تم سے، میں نے کہا۔ فیضان نے گردن جھکا لی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ میرے دل و دماغ پہ وہی سحر طاری تھا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ دوسرے دن کوئی 11 بجے کے وقت میں نے اکرام کو بلا کر کہا، اکرام میں تمہیں کہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ کہاں مسعود بھائی؟ سہارنپور، ایک پتہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر معلوم کرو کہ محفوظ احمد، ریاض احمد وغیرہ یہاں رہتے ہیں یا نہیں، بس یہ معلومات حاصل کر کے آنا ہے۔ اکرام اچھل پڑا، پھر کسی قدر مسرور لہجے میں بولا، محفوظ احمد تو آپ کے والد کا نام ہے؟ ہاں، فیضان سے پتہ چلا ہے، میں ان کے بارے میں معلوم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آج ہی چلا جاتا ہوں۔ تیاریاں کر لو، واپسی بھی جلدی ہونی چاہیے، اور سنو صرف معلومات حاصل کر کے آنا، کسی کو ساتھ نہ لے آنا، سختی سے تاکید کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اکرام نے کہا۔ مجھ سے زیادہ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ چلا گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، اعصاب جیسے اینٹ کر رہ گئے تھے، سکرات کا سا عالم تھا۔ لیکن شام کو یہ جمود ٹوٹ گیا۔ شامی میرے پاس آیا تھا، اس نے ایک نہایت خوبصورت مخمل کی ڈبیا میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، اسے دیکھیے مسعود بھائی۔ کیا ہے یہ؟ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے پچھلی شام۔ عقیدت مندوں میں سے ایک دبلا پتلا سوکھا سا آدمی بھی آیا تھا۔ اس نے اس خانقاہ میں ڈبیا نذرانے کے طور پہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسے قبول کیا جائے۔ لوگ ایسی چیزیں بھی دے جایا کرتے ہیں۔ میں نے یہ ڈبیا طاق میں رکھی اور بھول گیا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل اندر گیا تو یہ مجھے نظر آئی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اچھل پڑا۔ اس میں پیلے رنگ کی ایک بہت خوفناک مکڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈبیا میرے ہاتھ سے گر گئی اور مکڑی برق رفتاری سے لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی قبر کے پتھروں میں گھس گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے مسعود بھائی کہ جس آدمی نے یہ ڈبیا دی تھی، اس کی آنکھیں بالکل اس مکڑی کی جیسی تھیں۔ پیلی مکڑی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کہاں ہے؟ کہاں گئی مکڑی؟ شامی نے پوچھا۔ ہاں، آؤ جلدی آؤ، میں نے تیزی سے خانقاہ کی طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ شامی حیران سا میرے پیچھے دوڑا۔ ظاہر ہے وہ میری بدحواسی کو کیا سمجھتا، مگر میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ پیلی مکڑی کے نام سے میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ اس بارے میں کون جانتا تھا؟ شامی نے میرے ساتھ دوڑتے ہوئے کچھ کہا تھا، مگر میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اندر اندھیرا تھا، بس وہ ایک مدھم چراغ روشن تھا جو عموماً وہاں روشن رہتا تھا۔ اس مدھم روشنی میں بھلا کیا نظر آتا؟ پھر میں جعلی قبر کے پاس بیٹھ کر آنکھیں پھاٹ کر دیکھنے لگا۔ شامی میرے قریب موجود تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اوپر رکھا ہوا چراغ اتارا اور میرے قریب کر دیا۔ بیکار ہے شامی، وہ اب یہاں کہاں ہوگا؟ میرے منہ سے نکلا۔ کون؟ شامی نے پوچھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ شامی نے مجھے آواز دی، مسعود بھائی، مسعود بھائی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
ضرور کوئی خاص بات ہے۔ آؤ شامی باہر چلیں، میں نے کہا۔ شامی نے چراغ واپس اسی جگہ رکھا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے مسعود بھائی؟ کیا بتاؤں شامی؟ وہ سب کچھ تھا تو عجیب، مگر میں نے غور کیا تھا لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہی ہیں۔ بہت سے عقیدت مند سونے کے چھلے زنجیریں چادر میں پرو کر قبر پر ڈال جاتے ہیں۔ وہ ڈبیا بھی میں نے ایسے ہی سمجھی تھی، مگر اس کے بعد اس میں سے مکڑی نکلی۔ اس سے زیادہ آپ کی یہ کیفیت پریشان کن ہے۔ ایسی کیا خاص بات تھی اس مکڑی میں جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ پیلی مکڑی نحوست کا نشان ہوتی ہے شامی، سخت نحوست کا نشان، اور وہ نحوست یہاں آ چکی ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ شامی کی آواز میں بھی خوف بیدار ہو گیا۔ پیلی مکڑی جہاں کہیں نظر آئے اسے فوراً مار دینا، صرف پیلی مکڑی کو۔ ٹھیک ہے، کل دن کی روشنی میں ہم سب اسے مل کر تلاش کریں گے۔ مگر وہ آدمی کون تھا؟ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں، بالکل اسی مکڑی کی مانند۔ پتہ نہیں کون تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ شامی دیر تک میرے پاس بیٹھا نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، مگر میری حالت بہتر نہ تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات بگڑ گئی ہے، میرے قدموں میں لغزش آ گئی ہے۔ مجھے ایک بار پھر تنہائیوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اکرام بھی موجود نہیں ہے جو سہارا ہو۔ یہ بیچارے لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان سے کیا کہوں کہ کیسے دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ آرام نہیں کریں گے مسعود بھائی؟ ہاں، بس یہیں رہوں گا، تم جاؤ۔ شامی چلا گیا۔ اس نے اداس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ بالکل اکیلا رہ گیا ہوں میں، کیا کروں؟ انسان تو ہوں۔ ہاں انسان ہوں، ہوش حواس میں ہوں۔ مجھ سے میرے حواس کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ کتنا جبر کروں دل پر، کیسے اس پیار کو کھرچ کے پھینک دوں جو خون میں رچا ہوا ہے۔ بہن، وہ میری ماں جائی ہے، فریاد کرتی ہوئی آئی تھی، نیم دیوانی ہو رہی تھی۔ ایک انسان کی قسم سے کیسے باز رہ جاتا؟ کتنا تو روکا تھا میں نے خود کو، خون جوش مار گیا، اور پھر اس کی مدد کو نہ جاتا تو وہ کس طرح تباہ ہو جاتی؟ کون تھا اس کا پرسان حال؟ اس کے بعد سے مسلسل جبر کر رہا ہوں، دوبارہ سے اس کی صورت دیکھی نہیں۔ اس کے بچے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک میں میرا بچپن سمایا ہوا ہے، ہوں بہو میرا نقش ہے وہ۔ میں اس کا ماموں ہوں، اور کتنا جبر کروں خود پر، اور کتنا جبر کروں۔ انسان ہوں، مجھ سے میرے ہوش کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ مجھے وہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا جو نادر حسین کو مل گیا؟ آہ آہ، میں تڑپنے لگا، پورا وجود انگارہ بن گیا۔ صدیاں بیت گئیں، خوشیوں سے دور ہوئے، خوف، بس ایک خوف میں رہ رہا ہوں۔ رہنمائی کرو، میری رہنمائی کرو۔ آج آنکھوں سے آنسو نہیں بہے تھے۔ سنا گیا ہے کہ آنسو توبہ کی قبولیت کا پتہ دیتے ہیں، دل کا گداس رہنما ہوتا ہے۔ مگر آنکھیں خشک تھیں، سینہ جل رہا تھا۔ رات گزر گئی، کوئی خیال دل سے نہ گزرا، کوئی ہدایت نہ ملی۔ صبح کو سینہ پتھرا گیا، سوچوں سے چھٹکارا مل گیا۔ اس کے بعد کے معمول وہی رہے۔ دوسرا دن اور کئی دن گزر گئے۔ اکرام کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن ایک بات پر حیرت ہوئی، عرضیوں کا سلسلہ جاری تھا، ان کے نتائج بھی سامنے آتے جا رہے تھے۔ اس عالم میں بھی جو ہدایات دی تھیں ان کے نتائج اچھے نکلے تھے۔ ایک حاجت مند آیا، شاہ بابا اللہ مرتبہ بڑھائے، شاہ بابا مقدمہ جیت گیا، میرا سب کچھ مل گیا مجھے، شاہ بابا ہمیں نئی زندگی مل گئی، ورنہ پورے گھرانے کو مرنا پڑتا، ہمیں نئی زندگی مل گئی شاہ بابا، یہ نذرانہ ہے، جو بھی ضرورت مند آئے اسے دے دیں۔ اس نے 50,000 شامی کو دے دیے تھے۔ یہ رقم تقسیم ہو گئی، مگر اس دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، شمسا کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ فیضان اب درست ہو گیا تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، باقی وقت بچوں پہ صرف کرتا تھا، محنت کر کے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ جہاں وہ ایک بہتر زندگی حاصل کر لے، کوئی دولت مند شخص اس کے لیے کچھ کر دے تو یہ ہو سکتا تھا، ایسے کسی شخص کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ بہت غور کیا تھا میں نے اس بات پر۔ پھر ایک شام اکرام آ گیا، اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا، مگر اکرام کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی۔ کیا ہوا اکرام؟ کچھ نہیں مسعود بھائی۔ پہلیاں نہ بجھواؤ، میں نے زور سے کہا۔ دونوں پتے درست تھے، فیض عالم کا خاندان وہیں موجود ہے، وہیں آباد ہے، اس کے ہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر محفوظ احمد کو تو آپ بھول ہی گئے ہیں، ان کی بیٹی کا اغوا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی 7 ماہ کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ فیضان کے خاندان والوں سے ملے تھے؟ میں نے صبر سکون سے کہا۔ کیا کہتے ہیں وہ اس کے بارے میں؟ فیضان کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے، اسے بد کردار، اوباش اور آوارہ کہہ رہے تھے، اغوا کے واقعے سے خود کو لاتعلق ظاہر کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اب ان کا اپنے بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کوئی نشاندہی نہیں کر سکے محفوظ احمد کی؟
نہیں، چلو ٹھیک ہے، یہی بہتر ہوگا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ کام وقت پر ہوتا ہے مسعود بھائی، جس طرح ہمیں شمسا ملی ہے اس طرح وہ لوگ بھی مل جائیں گے۔ ہاں شاید نہیں، یقیناً اسی طرح مسعود بھائی، جیسے سریا مجھے ایک دن مل جائے گی، یہ مجھے یقین ہے۔ میں نے چونک کر اکرام کو دیکھا، اس کے چہرے پہ آفاقی سکون تھا۔ معاً مجھے خیال گزرا کہ اکرام بھی عظمت کا ثبوت دے رہا ہے، اس نے صبر و شکر کر لیا ہے، وہ سریا کا نام بھی نہیں لیتا، وہ ان تمام مسائل میں خود کو ضم کر لیتا ہے جو سامنے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ باظرف ہے، شاید نادر حسین کا عقیدہ بھی مجھ سے زیادہ پختہ تھا، وہ اس معیار پہ پورا اترتا تھا جس کے تحت اسے جذب کا مقام مل گیا ہے۔ اور اب اکرام کے چہرے پہ اس لمحے جو کچھ نظر آیا تھا، اس نے نہ جانے کیوں ذہن میں یہ تصور پیدا کر دیا تھا کہ اس معصوم شخص کو کچھ ملنے والا ہے۔ اس کے عقیدے کی پختگی، اس کا نیک عمل یہی ظاہر کرتا تھا۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے، ادھر ادھر دوڑتے رہو، سارا جہان کھنگال مارو، جو تلاش کر رہے ہو وہ صرف تمہاری آنکھ کے تل کی اوٹ ہے۔ اس تل کے عقب میں اگر کچھ نظر آ جائے تو ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تل کے سامنے سے ہٹنا ضروری ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اکرام نے چونک کر مجھے دیکھا اور خوش ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگا، پھر سہمی سہمی آواز میں بولا، مسعود بھائی۔ میں نے اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا اور دوبارہ ہنس پڑا۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا، مسعود بھائی، خدا کے لیے ذہن کو قابو میں رکھیے، دیکھیے اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ شمشا اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی؟ نہ صرف آپ کے سامنے آ جائے گی بلکہ آپ صحیح وقت پر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اسے سہارا دیں گے۔ کہاں تھی وہ؟ کچھ معلوم تھا آپ کو؟ یہ تو امی اور ابو بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا، اب کم از کم وہ آپ کے سامنے تو ہے۔ تو آپ اس بات سے مایوس کیوں ہیں؟ امی اور ابو، محمود، یہ ماموں ریاض آپ کو ضرور ملیں گے، آپ یقین رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھیے۔ نہیں میرے دوست، میرے بھائی، کیا اس ہنسی کو تم نے میری ذہنی خرابی سمجھ لیا ہے؟ نہیں اکرام، ایسا نہیں ہے، بس کچھ خیالات ذہن میں آئے تھے کہ ہنسی نکل گئی۔ مجھے تو ڈرا ہی دیا آپ نے، دراصل میں خود بھی سہما ہوا واپس آیا تھا، سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس انکشاف سے آپ کے دل پہ کیا بیتے گی، لیکن اب میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے، سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں اکرام، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو طویل عرصے سے صبر کر رہا ہوں اور اب بھی صبر کرتا رہوں گا۔ دیکھ لو، شمسا کے سامنے آج تک نہیں گیا، وہ پردے میں رہتی ہے، کس طرح دل نہیں تڑپتا اس کے لیے، لیکن جاؤں گا نہیں اس کے سامنے، بیکار ہے، ملیں گے تو سب ہی ملیں گے، ورنہ کیا فائدہ؟ غم کی کچھ اور تحریریں رقم ہو جائیں گی، سینہ پھٹ جائے گا اس سے مل کر، جب وہ سب کے بارے میں پوچھے گی، میرے بارے میں پوچھے گی، ہمت نہیں کر پاتا اکرام، یقین کرو ہمت نہیں کر پاتا۔ اکرام نے گردن جھکا لی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، بہت دیر تک وہ غم میں ڈوبا بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، اسی لیے تو آپ سے ضد بھی نہیں کرتا، حالانکہ ایک بہن کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ بچھڑا ہوا بھائی سامنے ہے تو کم از کم ایک سہارا تو اسے حاصل ہو ہی جائے گا۔ نہیں اکرام، میں اپنی تقدیر کے دروازے خود نہیں کھولنا چاہتا، بقول تمہارے جب یہ دروازے خود بخود کھلیں گے تب میں ان کی دوسری جانب جھانکوں گا، ورنہ نہیں، نہ صحیح۔ اکرام پھر خاموش ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی، اب اکرام کو تقریباً ساری ہی باتیں معلوم ہو چکی تھیں، چنانچہ موضوع بدلنے کے لیے میں نے اس سے کہا، ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے اکرام، بھوریا چرن یہاں داخل ہو گیا ہے۔ کیا؟ اکرام دہشت سے اچھل پڑا۔ ہاں، مگر کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا مسعود بھائی؟ اس نے سوال کیا اور میں نے اسے شامی کی ساری کہانی سنا دی۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کا راستہ نہیں رک سکتا تھا، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جعلی خانقاہ ہے اور یہاں اب ہر کوئی آ جا سکتا ہے، کوئی روحانی تصور تو وابستہ ہے ہی نہیں اس سے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں مسعود بھائی، مگر کیا کیا جائے؟ وہ کمبخت اس جگہ آ گیا ہے، ہمارے راستے ضرور کاٹے گا۔ سامنا تو ہو اس بدبخت کا، اب تو وہ سامنے ٹکتا ہی نہیں ہے اکرام۔ بہرحال میں نے بطور تذکرہ تم سے کہہ دیا ہے، تم بھی ذرا ہوشیار رہنا، تمہاری طرف سے پریشان تھا، واپس آ گئے، جی خوش ہو گیا ہے، اور اطمینان بھی۔ مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی مسعود بھائی۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، ذرا شمسا بہن سے مل لوں، بچے تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، مگر ذرہ برابر تذکرہ مت کرنا کسی بات کا، کیا سمجھے؟
ہاں یہ تو سمجھتا ہوں، ظاہر ہے تذکرے کا کیا امکان ہے، اور کہوں گا بھی تو کیا۔ کچھ دیر کے بعد اکرام میرے پاس سے چلا گیا اور میں آنکھیں بند کر کے سوچوں میں گم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، بس اس بات پہ حیرت تھی کہ اب عرضیوں کے جواب کے لیے مراقبہ کرتا تو کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، کوئی نشاندہی نہیں کی جاتی جس کے تحت ان عرضیوں کا جواب لکھا جاتا، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا اور مجھے بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب سچی بات یہ ہے کہ ذہنی اختراع سے کام لے رہا تھا، عرضیاں لکھی جاتی تھیں، اس کے جو جواب سمجھ میں آتے وہی دے دیتا تھا۔ ٹالنے والی بات ہوتی تھی، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ معیار وہی چل رہا تھا۔ حاجت مند جب بھی آتے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا اور چہروں پہ خوشی کے آثار۔ ایک بھی ایسا نہیں آیا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، بلکہ اب تو رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دور دراز کے لوگ آنے لگے تھے اور خانقاہ کے معاملات بہت بہتر انداز میں چل رہے تھے۔ فیضان کو چونکہ میں نے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ کہیں آنے جانے کی بات نہ کرے، خاموشی سے وقت گزارتا رہے۔ شرمندہ سا ضرور نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ بیچارہ نہایت عقیدت کے ساتھ فاتحہ خوانی وغیرہ بھی کرتا تھا اور عبادت گزاری بھی۔ اب کسی کو کیا بتایا جا سکتا تھا کہ اس خانقاہ کی کہانی کیا ہے؟ بھوریا چرن کا شبہ بے شک ہوا تھا، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے باوجود کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا جو تردد کا شکار کر دے۔ البتہ دل کو اس بات کا یقین تھا کہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ بھوریا چرن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس نے کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلایا ہوگا، اور نہ جانے اس کے نتیجے کیا سامنے آئیں گے۔ کیا کہا جا سکتا ہے، فیصلہ کرنا ناممکن ہی تھا۔ اس دن بھی منگل تھا اور منگل کو مرادیں مانگنے والے آیا کرتے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی آئی تھی اور اس سے ایک بھاری بھرکم جسم کے مالک، شیروانی پاجامے میں ملبوس، وارنش کا پمپ پہنے ہوئے، صاحب حیثیت آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ہاتھوں میں انگشتریاں پڑی ہوئی تھیں، ساتھ میں 3-4 ملازم قسم کے آدمی تھے۔ عقیدت سے خانقاہ پہنچے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہوا تھا جب خانقاہ کے دروازے کھلتے تھے۔ شامی سے ملاقات کی اور کچھ معلومات حاصل کرنے لگے۔ اکرام معمول کے مطابق میرے پاس موجود تھا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بڑی شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، ویسے مسعود بھائی، انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی سہارا درکار ہوتا ہے۔ وہ جو دولت کھیل کر بہت سے احساسات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی لمحے روحانیت کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ میں نے اکرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر عرضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم دونوں اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک آواز سنائی دی، میں ایک گناہگار انسان ہوں، یہ نہیں جانتا بابا صاحب کے ایسی جگہوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن بس ایک مشکل ہے، میری مشکل بہت بڑی ہے، اسے حل کر دیجئے، پریشان ہوں۔ نام ہے میرا عزت بیگ اور دھامپور نگینہ میں رہتا ہوں۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، مگر وہ حویلی جس میں میں رہتا ہوں آصف زدہ ہے۔ حویلی کے آصف مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، بیوی اور بچے زندگی سے عاجز ہیں، مگر وہ حویلی جس میں میں رہتا ہوں آصف زدہ ہے۔ حویلی کے آصف مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، بیوی اور بچے زندگی سے عاجز ہیں۔ کئی بار حویلی چھوڑ کر مختلف جگہوں پہ جا کر رہا، لیکن جب کہیں اور جاتا ہوں تو گھر کا گھر بری طرح بیمار ہو جاتا ہے اور مجھے پھر واپس اسی حویلی میں آنا پڑتا ہے۔ کچھ اسی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ میری بیوی مجھے واپس حویلی لانے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر پریشانیاں تو بے شک ہوتی ہیں، مگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک اور بابا صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ میری حویلی آصف زدہ ہے اور مجھے اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ بابا صاحب، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اسے کون سن رہا ہے، لیکن اگر میری مدد ہو سکتی ہے تو آپ میری مدد کیجیے۔ میرا کام بن گیا، مجھے سکون مل گیا تو میں اس خانقاہ کو سونے کا بنا دوں گا، چاروں طرف سے اس کی عمارت پختہ کرا دوں گا، یہاں سینکڑوں آدمیوں کی رہائش کا بندوبست کر دوں گا تاکہ جب عقیدت مند آئیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میری مدد کیجیے، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں ہی رہوں گا جب تک مجھے کوئی اشارہ نہ مل جائے۔ میں نے اس کا نام لکھ لیا۔ یوں ہی دل میں خیال آیا تھا کہ یہی وہ شخص ہو سکتا ہے جسے ہم نے سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور تصور بھی میرے ذہن میں ابھر آیا تھا اور میں اس پہ غور کرنے لگا تھا۔